إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر غور کیا ہے اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے وہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسیانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ نجم جو کہ 27ویں پارے میں ہے، اس کی 19ویں جو آیت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے، یعنی کہ 19 سے لے کر 23 تک کی آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 62 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ ہمارا رکوع ایک اس سے پہلے یعنی کہ 18 آیتوں کے ساتھ مکمل ہو چکا، دوسرا رکوع شروع ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ابھی ماشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے فضل، اس کے کرم سے رمضان مبارک کی آمد ہے۔ بس 3-4 دن باقی ہیں، رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے کہ ہم اس قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل کریں۔ ہمارا چونکہ 27واں پارہ شروع ہے اور اس کے بعد بقیہ 3 پارے ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ رمضان مبارک میں یعنی کہ اس تفسیر کو جاری رکھیں اور اس کو مکمل کریں، اور آپ سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب جو ہیں تفسیر سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان مقدس لمحات میں، مبارک مہینے میں، جب ہماری تفسیر رمضان کے مہینے میں ہی شروع ہوئی تھی اور رمضان کے مہینے میں ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے صحت دی، عافیت دی، زندگی دی، اور زندگی میں یہ موقع مجھے دیا تو انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ ان مبارک لمحات میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہم اس تفسیر کو مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری میں منقطع کروں گی، تفسیر پر فوکس ہوگا، اور آپ بھی فریش رہیں، تر و تازہ رہیں، تفسیر کو سنیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھیں کریں۔ اپنی گھریلو ذمہ داریاں جو آپ کی ہیں افطار اور سحر کی، وہ اچھے طریقے سے نپٹائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے، لیکن جو ہے صرف ہمارا فوکس جو ہے تفسیر پر ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو دیگر کلاسز ہم لے رہے ہیں، عربی گرامر کی، لفظی ترجمے کی، یا تفسیر کی، دوسری ناظرہ کلاس کی ہیں، تجوید کی کلاسز ہیں، وہ جو ہماری ہو رہی ہیں میں ان کو آف کروں گی، اس لیے تاکہ آپ لوگ سب تفسیر کو سنیں اور بالکل باقی اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھائیں، اچھے طریقے سے رمضان مبارک کو گزاریں، اور مزید میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتی۔ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ نجم کی، پہلے تو جو 18 آیتیں تھیں ان میں واقعہ معراج کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے مضمون چینج ہوتا ہے۔
کیونکہ جو 18 آیتیں تھیں وہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت بیان کی، اور شب معراج جو آپ پر اپنا خصوصی انعام و اکرام فرمایا اور آپ کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنا دیدار عطا کیا، اس کا تفصیل سے بیان میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پیغام کا ذکر فرمایا، اور وہ پیغام ہے شرک کا ابطال اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے احقاق۔ مشرکین مکہ لات، عزا اور منات نام کی جو دیویوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بطلان کو ظاہر فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو تو صحیح، کیا یہی اس کائنات کو پیدا کرنے، پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ہیں؟ سوال ہے، ان دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر یہ تمہاری اور ساری کائنات کے خالق اور رزاق کیسے ہو گئیں؟ لات، منات اور عزا مؤنث کے صیغے ہیں، اور لات میں جو تا ہے یہ گول بنا کر لات کی شکل میں نہیں لکھی گئی، بلکہ تا الف زبر تا، یعنی کہ تا کو الف مدہ کے ساتھ مبسوط بنا کر لات کی شکل میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ لام الف زبر لا، اور جو تا تانیث ہوتی ہے وہ اس طرح سے تا لکھی گئی ہے، جو با تا والی تا ہوتی ہے، لات گول تا کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ اس کے لکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس کے آخر میں دیکھیے ہا آتی ہے، تو اگر گول تا لگا دی جاتی تو بعض لوگ لات کی بجائے لا پڑھتے، اس وجہ سے یہاں پر لات کا لفظ جو ہے تا کے ساتھ دیا گیا ہے، غور کیجئے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خدا نخواستہ نعوذ باللہ مشابہت نہ ہو۔ لات، عزا اور منات کی جو تحقیق ہے اس کے بارے میں علامہ محمود بن عمر زمخشری خوارزمی وہ کہتے ہیں کہ لات، عزا اور منات جو ہیں ان بتوں کے نام ہیں جو مؤنثات تھیں، فیمیل تھیں، تو پس لات قبیلہ ثقیف کی دیوی کا بت ہے، اس کی طائف میں پرستش کی جاتی تھی، یعنی کہ طائف جو تھا وہاں پہ طائف کے مقام پر اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور ایک یہ قول یہ آتا ہے کہ اس کی نخلا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے عزا اور عیز کی تانیث ہے، یعنی کہ الف عین زا کی یہ تانیث ہے، یہ ببول کا درخت تھا، مقام نخلا میں قبیلہ غطفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طائف کے درمیان مقام نخلا میں ببول کے 3 درخت تھے، ان پر گنبد بنا ہوا تھا اور چادریں چڑھی ہوئی تھیں، تو ان میں ایک یعنی کہ جنیاں ظاہر ہوئی تھی، یعنی جن ہوتی نا، جنیاں ظاہر ہوئی تھی، تو اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اسے مسمار کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت خالد نے یہ درخت کاٹ ڈالے اور گنبد مسمار کر دیا، اور واپس آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ تو حضرت خالد جب دوبارہ گئے تو وہاں کے محافظوں اور خادموں نے بہت شور و غل مچایا، یا عزا کا نام لے کر کہہ کر اس کے نام کی دہائی دی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہاں ایک برہنہ عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے، تو آپ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہی عزا تھی، اب اس کی کبھی پرستش نہیں کی جائے گی۔ اور منات ایک بت تھا، یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو قبیلہ حذیل اور خزاعہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، تو اس کو منات اس لیے کہتے تھے کہ منا کے معنی قربانی کرنا ہے، اور جو مشرکین تھے اس کے استحسان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اس سے بارش طلب کرتے تھے، اور لات کو مسمار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو سفیان سہل بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو 21 اور 22 دیکھیے، اس میں پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اعلیکم الذکر ولہ الانثیٰ، اے مشرکو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ آپ دیکھیے، یعنی کہ فرمایا یہ تو بڑی یعنی کہ ظلم والی بات ہے، ناانصافی والی بات ہے، تلک اذا
قسمتن دویزا، اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ہی نا انصافی پر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات کا جو ذکر کیا، فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، تم ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کہتے ہو، حالانکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے متعلق سن لیا ہے اور جان لیا ہے کہ فرشتے اس قدر بلند مخلوق ہونے کے باوجود سدرہ تک آ کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے کی رسائی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ بے شک کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مماثل یعنی کہ اس کی مثال یا اس کے قریب نہیں ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو فرشتوں کی صورت میں پر بنایا، اور یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہم نے ان کے بت عورتوں کی صورت میں بنائے ہیں اور عورتوں کے ناموں کی طرح ان کے نام رکھے ہیں، یعنی لات، منات، عزا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیں، حالانکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ بیٹیاں ناقص ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، نرم و نازک ہوتی ہیں، صنف نازک ہوتی ہیں، اور بیٹے کامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل عظمت والا ہے۔ تم نے اس کی طرف ناقص کو کیسے منسوب کیا، اور تم انتہائی حقیر اور ذلیل ہو، کیونکہ تم پتھروں اور درختوں کی پوجا کرتے ہو یعنی کہ جو کہ بجائے خود حقیر اور ذلیل ہے، اس کے باوجود تم نے اپنے لیے بیٹے مانے۔ بس انتہائی کامل کی طرف ناقص کو منسوب کرنا اور انتہائی ناقص کی طرف کامل کو منسوب کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر جو 23 ہے اس میں فرمایا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ لوگ محض وہم و گماں کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، یعنی بتوں کا نام تم نے لات اور منات رکھا ہوا ہے، اور جن ببول کے درختوں کا نام تم نے عزا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرستش کرنے پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی پرستش کرنا کیا ہے، باطل ہے، اور تم اپنے ان معبودوں کو مؤنث کہتے ہو، حالانکہ یہ عورتوں والے نام ہیں، حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہیں، اور تم ان کو عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ واقع میں عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ صرف تمہارا اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا صرف ظن ہے، تمہارا کیا ہے، گمان ہے، تم صرف ظن کر رہے ہو، گمان کر رہے ہو۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کیا ہے، یہ تمہارا صرف ظن ہے اور تمہارا گمان ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ظن اور گمان کی پیروی کرنا مشرکین کا طریقہ ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ماشاء اللہ اکثر ہم ظن اور گمان پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، میرا گمان یہ کہتا ہے ایسا ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، فلاں نے یہ کرنا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ یہ گمان جو ہے نا، بدگمانیاں اور گمان، یہ بالکل بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کی پیروی کرنا جو ہے نا وہ کن کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظن کی جو ہے مذمت کی ہے، اور حدیث متواتر کے یعنی کہ علاوہ تمام احادیث جو ہیں ظنی ہیں، اور فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کردہ مسائل بھی ظنی ہوتے ہیں۔ اس کا جواب بھی یہ ہوتا ہے کہ مشرکین اس ظن کی اتباع کرتے تھے جس پر کوئی دلیل تھی، اور ان کا جو ظن ہوتا تھا واقعے کے خلاف ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف احادیث اور مجتہدین کے قیاس کے ظنی ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نہیں ہے کہ ان کا انکار کفر ہو، لیکن احادیث اور قیاس کے حجت ہونے پر قطعی دلائل ہوتے ہیں، اور مشرکین کے ظن پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور ان کا ظن واقعے کے خلاف اور باطل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی اور رسول جو اللہ کا دین اور اس کی طرف سے احکام شریعہ لاتے، تو مشرکوں کے نفسوں پر ان کا یعنی کہ جو احکام کا بجا لانا مشکل اور دشوار تھا، اور جن برے کاموں مثلا زنا، چوری، قتل، خیانت وغیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ان سے رکنا بھی ان کے لیے بہت دشوار یعنی بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی ایسی چیز کو اپنا خدا اور معبود قرار دے لیں جو انہیں کسی چیز کا حکم دے سکے اور نہ ہی کسی برے کام سے منع کر سکے۔
پھر انہوں نے اپنی طرف سے اس کی عبادت کے طریقے فرض کر لیے کہ اس کے آگے سر جھکائیں، چڑھائے، جانوروں کی بھینٹ دیں اور مصائب میں اس کو پکاریں، اور اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر بالفرض آخرت میں ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور عذاب پر پیش کیا گیا تو ان کے یہ باطل معبود جو معبودان ہیں وہ معبود ان کو اللہ کے پاس سفارش کر کے ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب ان کی نفسانی خواہشیں اور من گھڑت باتیں ہیں، اور ان کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ وما تحوی الانفس، ہوا کہتے ہیں نا خواہشات کو، تو یہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت آ چکی ہے جو یعنی کہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وہ بت بت ہیں یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر 24 میں فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ اب دیکھیں جو مشرکین تھے وہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، آخرت میں ان کی شفاعت کی جائے، اور دنیا میں وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور آفات نازل ہوں اور دین اسلام مٹ جائے، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا اور ان کا منہ کالا ہوا۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 25 میں فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، یعنی کفار جو ہیں وہ اپنی خواہش سے اپنا معبود منتخب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ دنیا میں ان کا ناکام اور نامراد کرتا ہے اور آخرت میں ان کو عذاب دے کر رسوا کرے گا۔ اور اس آیہ مبارکہ کا تو دوسرا محمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی اور اسلام کی اشاعت کی تو مشرکین نے آپ کے مشن میں روڑے اٹکائے اور آپ کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر آخرت برپا ہوئی تو اس میں بھی ہم ہی سرخرو ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرفراز کرے گا اور مشرکین کو دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 26 دیکھ لیجئے، فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یعنی کہ جو 26 آیہ مبارکہ ہے اس میں کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں اور مشرکوں کی مذمت کی ہے جو فرشتوں اور کافروں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے زعم میں فاسد کے موافق یہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی صرف اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت معظم اور مکرم مخلوق ہیں، اس کے باوجود از خود اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کی شفاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا وہ اس کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور انہی کی شفاعت کرنے سے راضی ہوگا، اور کفار کی شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو اجازت دے گا اور نہ ہی ان کی شفاعت کرنے سے وہ راضی ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے گی اس کو اذن دے گی شفاعت کا، تو اللہ کی حکم سے ہی وہ شفاعت جو ہے وہ کر سکے گا، خواہ وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، جو بھی ہیں اللہ پاک کے اذن کے سوا، فرشتے ہیں اللہ پاک کے، یا نیک اولاد ہے، یا والدین اولاد کے حق میں، یا دوست کے حق میں، کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ کے حکم سے شفاعت کا اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مومنین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومنین کی شفاعت کریں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، نہ اللہ اجازت دے گا اور نہ ہی اللہ پاک یہ پسند کرے گا کہ اس بات سے کوئی راضی ہو کہ ان کے لیے کوئی سفارش یا شفاعت کرے. آپ دیکھیے 27 میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جو کہتے تھے کہ فرشتے اور لات اور عزا اور منات اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کا یہ اعتقاد تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ مؤنث ہیں. حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں کہ کیونکہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے نا، اور نہ ان کو کسی رسول نے بتایا کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر ہیں کیا ہیں، اور نہ انہوں نے کسی آسمانی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں. تو پھر علم کا وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں یعنی عورتیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. اور رہے لات اور منات اور عزا، تو لات منات پتھر سے بنائی ہوئی دیوی کسی عورت کی مورت اور مجسمہ ہے. اور جو عزا تھا جو وہ کیا تھا، وہ ببول کا درخت ہے اور پتھر کا مجسمہ ہے. یا درخت مرد ہے یا عورت نہیں ہوتے، مؤنث وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو کس نے بتایا؟ یہ خود اپنے پاس ہی اپنے ہی ظن اور اپنے گمان میں سب کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 28 ہے، اس میں فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کا کام نہیں آتا. یعنی کہ نہ تو وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت پر کھڑے ہوئے تھے، نہ انہوں نے کسی کتاب میں یہ ذکر پڑھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ مؤنث ہیں، یا کسی نبی رسول نے ان کو بتایا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کا اپنا گمان تھا جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آیت 29 ہے. سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہو اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا. استغفر اللہ. یعنی کہ جو شخص ایمان لانے سے انکار کرے اور قرآن مجید کی دعوت کو مسترد کر دے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے، آپ بھی اس سے اعراض کریں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. علامہ قرطبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف اب جہاد کرنا واجب ہے. پہلے تھا نا کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، اب یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے جہاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دلوں کے طبیب ہیں اور آپ ترتیب اتباع کے موافق دلوں کا علاج کرتے ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر وہ پہلے غذا اور پرہیز سے علاج کرتے ہیں. مثلا کسی انسان کو اگر شوگر ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہے، تو اگر اس کی شوگر معمولی ہے تو وہ غذا اور پرہیز سے اس کا علاج کرتے ہیں. وہ اس کو میٹھی اور جو نشائستہ دار چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کراتے ہیں. جو اتباع ہوتے ہیں یعنی کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، حکماء ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب بیکری کی آئٹم ہیں، چینی والی بنی ہوئی جو آئٹم ہے وہ سب کیا ہے، وہ کھانے سے رک جائیں، بعض آجے نہ کھائیں. چاول ہیں، سوجی ہے، ایسی چیزیں، یا جو زمین کے نیچے پیدا ہونے والی سبزیاں ہیں وہ نہ کھائیں، گھی اور مکھن نہ کھائیں، یعنی کہ انچنے آٹے کی روٹی کھائیں جس میں بھوسی زیادہ ہو. پھلوں میں صرف جو ہیں وہ یعنی کہ جو پھل ہوتے ہیں جس میں شوگر زیادہ نہ ہو ایسے پھل کھائیں. تو اس طریقے سے واک کریں، لمبی سیر کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اگر شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے تو فابیہا، ٹھیک ہے، تو اس کو میڈیسن وغیرہ نہیں دیتے، پرہیز بتاتے ہیں. پرہیز سے شوگر کنٹرول ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کی کیا کہتے ہیں، پھر وہ میڈیسن دیتے ہیں. اور میڈیسن میں بھی وہ یعنی کہ دیتے ہیں، بدل کر دیتے ہیں، کبھی کم دیتے ہیں، کبھی زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے انسولین دیتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ بد پرہیزی نہیں کرنی. بد پرہیزی کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ ظاہر ہے کوئی زخم آیا تو زخم جلدی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ زخم، زہر، ٹانگ میں سرایت کر گیا، پاؤں میں سرایت کر گیا، جسم کا عضو کاٹنا پڑ جاتا ہے، سرجری ہوتی ہے، کتنا کچھ. یعنی کہ ایک شوگر والے مریض یعنی کوئی بھی حکیم ہے یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے، وہ جب علاج کرتا ہے تو وہ مرض کی نوعیت دیکھ کر علاج کرتا ہے، مرض کی نوعیت دیکھ کر میڈیسن لکھتا ہے. تو مرض کی نوعیت اگر مرض بڑھ جاتا ہے، انسان بد پرہیزی کرتا ہے، وہ نہیں کہا مانتا، ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا، جو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو فالو نہیں کرتا، اس کی ہدایات کو،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ یعنی کہ شوگر اتنا ہائی ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اتنا پہنچتا ہے کہ اگر زخم آ جائے تو زخم بھی صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض دفعہ تو جسم کے جو عضو ہوتے ہیں پاؤں ٹانگیں تک کاٹنی پڑ جاتی ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بد پرہیزی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر جب انسان شروعات میں کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا، ڈاکٹر کی نہیں سنتا، نہیں مانتا، تو آپ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر یہ سب حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ اسے برے کاموں اور فسق و فجور کو ترک کرنے اور فرائض واجبات پابندی سے ادا کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کو نفلی عبادات اور اراد و وظائف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، وہ پڑھیں، اور اس کی اصلاح نہ ہو اور وہ قابل تعزیر جرائم کا ارتکاب کرے تو اس کو انتہائی یعنی تنہائی میں کہتے ہیں توبہ کرے، استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر وہ بار بار جرائم کا ارتکاب کرے، اللہ کی حد کو توڑے، تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے۔ شراب پینے اور پاک دامن مسلمان عورتوں کو تہمت لگانے پر 80 کوڑے مارتے ہیں، زنا کے ارتکاب پر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، پہلی بار چوری کرنے پر اس کا دایاں ہاتھ پہنچے تک کاٹا جاتا ہے، دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پیر بھی کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ حد سے بڑھ جائے اور ڈاکے ڈالے اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے خطرہ بن جائے یا مرتد ہو جائے، پھر آخری حال یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح آیت میں بتایا کہ جو شخص ایمان لانے سے انکار کر دے اور قرآن مجید کی دعوت کو مسترد کر دے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے اور قیامت، آخرت، حشر نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا کا مذاق اڑائے اور کسی بھی طریقے سے اصلاح اور نصیحت کو قبول نہ کرے اور اس کو اس کے حال پر برقرار رکھنے سے معاشرے کے دیگر افراد کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے یا اسے دین کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس کا آخری حل کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف جہاد کریں اور آپ اس کو اور ایسے دیگر افراد کو قتل کر دیں۔ آیت نمبر 30 دیکھ کے فرمایا ذالک ما بلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی۔ اب دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان کا مبلغ علم اسی دنیا کے متعلق ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دین کے احکام سے یکسر غافل ہیں۔ ان کا مقصد حیات صرف اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے متعلق ہے، خواہ یہ مقاصد جائز طریقے سے پورے ہوں یا ناجائز طریقے سے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر زندگی صرف یہی کچھ ہو تو پھر اس میں ان جانوروں میں کیا فرق ہے۔ ان کی عقلوں کی پستی اور ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ ان کا فرشتوں کو اور بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یا ان کے علم کی انتہا ہے، تو اسی کو ان کے علم کی انتہا تنزن فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ ان کا جو جہل ہے یہ مرکب ہے، یعنی ایسا ادراک جو جازم ہے اور کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتا اور واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ جہل مرکب کی دوسری طریق یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو جانتا نہ ہو اور سمجھتا یہ ہو کہ اس کو جانتا ہے، وہ ہمیشہ جہل مرکب میں گرفتار رہتا ہے، کیونکہ اس کی دو جہالتیں ہیں، ایک تو وہ اس چیز سے جاہل ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ تو مشرکین اس چیز سے جاہل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے، اور اپنی اس جہالت سے بھی جاہل تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اور لات اور منات اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنی اس جہالت میں اس قدر غالی اور راسخ تھے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جوہل کو یہ جو علم فرمایا ہے وہ تنزن فرمایا ہے، یا اس اعتبار سے کہ ان کا علم یہ کچھ ہے اور جو حقیقت میں جوہل مرکب ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اس کا معنی میری بہنوں یہ ہے کہ وہ اس کی گمراہی پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی سزا دے گا، فرمایا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، اس کا معنی ہے وہ اس کو ہدایت پر برقرار رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی جزا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو جاننا بھی نہیں چاہتا، ان کی دعوت کو قبول بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ کوئی بات اگر معلوم پڑ بھی جائے کہ یہ فلاں کام کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والے کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دینے والے کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے
بھٹک گئے ہیں، جو غافل ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 31، فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 32 میں، یہاں پہ رکوع بھی مکمل، دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، جو لوگ چھوٹے گناہ اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، بس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ میری پیاری بہنوں، مالک جو آسمان اور زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، اللہ پاک اس کا مالک ہے، بے پرواہ ہے، اور شہنشاہ حقیقی ہے، عادل ہے، خالق ہے، حق ہے، اور حق کار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والا، نیکی پر نیک جزا، بدی پر بری سزا دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے نزدیک بھلے لوگ وہ ہیں جو اس کے حرام کردہ چیزوں اور کاموں سے، بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں اور نالائکیوں سے الگ رہیں، ان سے باتقاضائے بشریت اگر کبھی کوئی چھوٹا یا گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ پوشی فرمانا پسند کرتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے پاک دامن رہو جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں معاف فرما دیں گے۔ یہاں بھی فرمایا مگر چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور انسانیت کی کمزوریاں معاف ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ اس حدیث سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پا کر ہی رہے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل امنگ اور آرزو کرتا ہے، اب شرمگاہ خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا نظر کرنا ہے اور ہونٹوں کا بوسہ لینا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا چلنا ہے، اور شرمگاہ اسے سچا کرتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر شرمگاہ کو نہ روک سکا اور بدکاری کر بیٹھا تو سب اعضاء کا زنا ثابت، اور اگر اپنے اس عضو کو روک لیا تو وہ سب جو ہیں وہ لم میں داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ لم جو ہے یعنی کہ جو اس آیہ مبارکہ میں لفظ لم کا آیا ہے، تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جو لم کا لفظ ہے وہ ہے بوسہ لینا، کسی عورت کو چھیڑ چھاڑ کرنا، دیکھنا، اس کو چھونا، مس کرنا۔ تو فرمایا کہ زنا کاری کا گناہ ثابت ہو گیا تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت ابن عباس سے اس جملے کی تفسیر یہی مروی ہے کہ یعنی جو پہلے گزر چکا، جس پہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں گناہ سے آلودگی ہو پھر چھوڑ دے تو لم میں داخل ہے۔ شاعر جو ہے کہتا ہے، جس کا ترجمہ پیش کروں گی، کہ اللہ جب کہ تو معاف فرماتا ہے تو سب کچھ ہی معاف فرما دے، ورنہ یوں آلودہ اسیاں تو ہر انسان ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت اپنے طواف میں عموماً اس شعر کو پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی میں بھی یہی مروی ہے کہ امام ترمذی اسے حسن الغریب کہتے ہیں۔ بزار فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اور سند معلوم نہیں، صرف اسی سند سے مرفوعاً مروی ہے۔ ابن ابی حاتم اور بغوی نے بھی اسے نقل کیا ہے، یعنی کہ اے اللہ جب کہ تو معاف فرماتا ہے تو سب کچھ ہی معاف فرما دے، ورنہ یوں آلودہ اسیاں تو ہر انسان ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ اللہ پاک معاف فرما تو پھر مکمل طور پہ معاف فرما۔
بغوی نے اس سورہ کی تنزیل میں روایت کیا ہے، لیکن اس مرفوع کی صحت میں نظر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ زنا سے نزدیکی ہونے کے بعد توبہ کرے اور پھر نہ لوٹے، چوری کے قریب ہو جانے کے بعد چوری نہ کی اور توبہ کر کے لوٹ آیا، اسی طرح شراب پینے کے قریب ہو کر شراب نہ پی اور توبہ کر کے لوٹ گیا، یہ سب المام ہیں، یعنی کہ لم میں سے ہیں جو ایک مومن کو معاف ہیں۔ حضرت حسن سے بھی یہی مروی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ سے عموماً اس کا مروی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے شرک کے علاوہ گناہ ہے۔ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ دو حدوں کے درمیان حد زنا اور عذاب آخرت ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر وہ چیز جو دو حدوں کے درمیان حد دنیا اور حد آخرت، نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں اور وہ ہر واجب کر دینے والی سے کم ہے۔ حد دنیا تو وہ ہے جو کسی گناہ پر اللہ نے دنیاوی سزا مقرر کر دی ہے اور اس کی سزا دنیا میں مقرر نہیں کی۔ تیرے رب کی بخشش بہت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیر لیا ہے اور تمام گناہوں پر اس کا احاطہ ہے، جیسا کہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت 53 میں آتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بڑی بخشش والا اور بڑے رحم والا ہے۔ پھر فرمایا وہ تمہیں دیکھنے والا اور تمہارے ہر حال کا علم رکھنے والا اور تمہارے ہر کلام کو سننے والا اور تمہارے تمام تر اعمال سے واقف ہے، جبکہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکالی جو چیونٹیوں کی طرح پھیل گئی، پھر ان کی تقسیم کر کے دو گروہ بنا دیے، ایک جنت کے لیے اور ایک جہنم کے لیے۔ اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، اس کی مقرر کردہ فرشتے نے روزی عمر عمل نیکی بدی لکھ لی۔ بہت سے بچے پیٹ سے ہی گر جاتے ہیں، بہت سے دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے دودھ چھٹنے کے بعد بلوغت سے پہلے ہی چل بستے ہیں، بہت سے عین جوانی میں دار دنیا خالی کر جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم تمام منازل کو طے کر چکے اور بڑھاپے میں آ گئے، جس کے بعد کوئی منزل موت کے سوا نہیں، اب بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو ہم سے بڑھ کر غافل کون ہے؟ خبردار تو اپنی نفس کو پاک نہ کہو، اپنے نیک اعمال کی تعریفیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اپنے آپ سراہنے نہ لگو، جس کے دل میں رب کا ڈر ہے اسے رب ہی خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک فرمایا سورہ نساء کی آیت 49 میں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے، جس وہ چاہے برتر اعلیٰ اور پاک صاف کر دے، کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے حضرت زینب بنت ابو سلمہ نے فرمایا رسول اللہ نے اس نام سے منع فرمایا ہے، خود میرا نام بھی برہ تھا، جس پر آپ نے فرمایا تم خود ہی اپنی برتری اور پاکی آپ نہ بیان کرو، تم میں سے نیکی والوں کے علم پورے طور پر اللہ ہی کو ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا زینب نام رکھو، یعنی کہ برہ نام رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس میں برتری ہے جو کہ انسان اپنی خود بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے کہ بندہ اپنی بڑائی اپنی برتری خود پسند کرے، خود بیان کرے، اللہ پاک کو پسند نہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام سے بدل کر نام زینب رکھا، برہ نام رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایک شخص کی بہت تعریفیں بیان کی، آپ نے فرمایا افسوس تو نے اس کی گردن ماری، کئی مرتبہ یہی فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں گما فلاں کی طرف سے ایسا ہے، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، پھر اپنی معلومات بیان کرو، خود کسی کی پاکیزگیاں بیان کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں، اس پر حضرت مقداد بن اسود اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے، فرمایا ہمیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ تعریفیں کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تعریفیں خود کروانا سننا پسند کرتے ہیں، تو اللہ پاک کو یہ محبوب نہیں ہے۔ افرأیت الذی تولی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، آیت 33 ہے۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَقْدَىٰ، آیت 34، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟
ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی، و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق و طاعت اور رسول پورا کیا، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وان لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وان سعیہ سوف یری، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وان الی ربک المنتہی، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔ آیت 44، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، آیت 45، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، آیت 46، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، آیت 48، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے 48 تک کی جو ہے ہم لوگ تفسیر دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 34 سے 34 سے لے کے 48 تک کی تفسیر دیکھیے، کیونکہ سارا مضمون ایک ہے۔ منافق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیں، سچ نہ کہیں، نہ نماز ادا کریں، بلکہ جھٹلائیں، اعراض کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر بہت ہی کم خرچ کریں، دل کو نصیحت قبول کرنے والا نہ بنائیں، کبھی کچھ کہنا مان لیا پھر رسیاں کاٹ کر الگ ہو گئے۔ تو اقدا جو ہے نا، عرب اس وقت کہتے تھے، جیسے مثلا کچھ لوگ کنواں کھود رہے ہوں، درمیان میں کوئی سخت چٹان آ جائے اور وہ اس سے یعنی کہ ہاتھ اٹھا لیں، فرماتے ہیں کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس سے اس نے جان لیا کہ اگر میں راہ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال و زر دوں گا تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا؟ یعنی دراصل یوں نہیں، بلکہ یہ صدقہ نیکی اور بھلائی سے یعنی کہ ازروع بخل، طمع، خود غرضی، نامردی، بے دلی کے لیے رک رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، خرچ کر اور عرش والے سے فقیر بنا دینے کا ڈر نہ رکھ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورہ سبا کی آیت 39 ہے، تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور وہی بہترین رازق ہے۔ وفا کا معنی ایک تو یہ ہے کہ کیے گئے ہیں یہاں پہ کہ انہیں حکم کیا گیا تھا کہ وہ سب انہوں نے پہنچا دیا، دوسرا معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو حکم ملا اسے بجا لائے۔ تو ٹھیک یہ ہے کہ یہ دونوں ہی معنی درست ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آتا ہے کہ ابراہیم کو جب کبھی کسی آزمائش کے ساتھ اس کے رب نے آزمایا تو آپ نے کامیابی کے ساتھ اس میں نمبر ملا لیے، یعنی ہر حکم کو بجا لائے، ہر منع کیے گئے کام سے رک گئے، تو رب کی رسالت پوری طرح پہنچا دی، تو پس اللہ نے انہیں امام بنا کر دوسروں کا ان کا تابع دار بنا دیا، جیسا کہ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کر جو مشرک نہ تھا۔ ابن جریر کی ایک جو مرفوع حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر روزہ وہ دن نکلتے یعنی کہ ہر روز وہ دن نکلتے ہی 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، یعنی ان کی وفاداری تھی۔ ترمذی کے حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے لیے لفظ وفا اس لیے فرمایا کہ وہ ہر صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، فَسُبْحَانَ الَّذِي حِينَ تَمُسُّونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، سورہ روم کی آیت 17 ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ختم کی، پھر صغیرہ یا کبیرہ کیا تو اس کا وبال خود اس پر ہے، اس کا یہ بوجھ کوئی اور نہ اٹھانے والا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ فاتر کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَإِن تَدْعُوا
منقلۃ الی حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ اگر کوئی بوجھل اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قرابت دار ہو۔ ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے حاصل کیا، یعنی جس طرح اس پر دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، دوسروں کی بدعمالیوں میں یہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور اسی طرح دوسرے کی نیکی بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس امام شافعی اور ان کے متبعین نے اس آیت سے اس ادلال کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی نیک عمل ہے اور اولاد کرتی ہے یا رشتہ دار کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح سے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کا ہدیہ میت کے لیے بھیجنا یہ ایک نیکی ہوتی ہے، اور یہ جو نیکی ہے یہ مطابق شرع عمل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ سبقت نیکیوں کی طرف کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کا جو کام ہے قرآن حدیث کے صاف فرمان جو ہیں اسے صحیح سے ثابت ہوتے ہیں، کسی قسم کی رائے اور قیاس کا ان پر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دعا کرنا، صدقہ کرنا، میت کو ثواب پہنچانا، ان پر سب کا اجماع ہے، سب اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ثواب کا کام۔ تو ثواب کا کام میں سے کوئی بھی چیز ہے، اور کوئی نیکی کر کے روزے رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کا یعنی کہ قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس پر اجماع ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے پر اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا وہ صدقہ جو اس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، یا وہ علم سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اسے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یا وہ خود ایسے طالب علم تیار کر گیا ہے، خود ایسے کام نیکی کے کر گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، مسجد بنوا گیا، سڑک بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، بچے حفاظ قرآن، بچوں کو تعلیم دلا گیا نیکی کی، دین کی، یا کوئی ایسا کام کر گیا جس سے اس کو نفع پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ کا کام۔ اس کا مطلب یہ ہے در حقیقت یہ تینوں چیزیں بھی خود میت کی سعی، اس کی کوشش اور اس کا عمل ہی ہوتا ہے، یعنی کسی اور کے عمل کا اجر اسے نہیں پہنچتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا ہو، اس کی اپنی کمائی ہو، اس کی انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہو اور اسی کی حاصل کردہ چیز ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ دراصل اسی کا عمل ہے، یہ ہر اولاد اسی میں سے ہے، اولاد کا مال اس کا مال ہے، اولاد کا نیک عمل اس کا اپنا عمل ہے۔ وہ اس نے اپنی اولاد کو تربیت ایسی دی کہ اب وہ جب مر گیا تو اولاد اس کی تربیت پر قائم ہے، تو اب وہ سارا جو ہے جتنا بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے اس تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ یاسین کی آیت 12 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، یعنی ہم مردوں کا زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات، نیک کا ثواب انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ رہا وہ علم جسے اس نے لوگوں میں پھیلایا، اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس پر عامل اور کاربند رہے، وہ بھی اصل اسی کی سعی اور اسی کا عمل ہے، جو اس کی تابع داری کریں ان سب کے برابر اجر اسے بھی ملتا رہے گا، حالانکہ ان کے اجر گھٹتے نہیں۔ پھر فرماتا ہے اس کی کوشش قیامت کے دن جانچی جائے گی، اس دن اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا وَسِرُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، یعنی کہہ دے کہ تم عمل کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار کرے گا، یعنی ہر نیکی کی جزا اور ہر بدی کی سزا دے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس کا پورا کیا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ 48 آیت میں فرمایا نا کہ جو وہ کام کرے گا، جتنے بھی نیک ہوں گے وہ اس کے پورے اس کو عمل پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ آپ آگے دیکھیے آیت نمبر 49، فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کے مالک ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ،
اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، آیت 53، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، 54، پھر ان پر چھایا جو چھایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آیت 55 ہے، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ اب دیکھیے ہم لوگ تو 55 تک، جو 48 سے لے کے 55 تک کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یعنی کہ فرمان ہے یہ کہ تمام جو ہے ہر چیز کی جو باز گشت ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضرت معاذ نے قبیلہ بنی عود میں خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی عود، میں اللہ کا پیغمبر کا قاصد بن کر تمہارے طرف آیا ہوں، تم یقین کرو کہ تمہارا سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پھر یا تو جنت میں پہنچائے جاؤ یا جہنم میں دھکیلے جاؤ۔ بغوی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا جائز نہیں، جیسے اور جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ مخلوق پر غور بھری نظریں ڈالو لیکن ذات خالق میں گہرے نہ اترو، بہت گہرائی میں نہ جاؤ، جو چیزیں راز میں ہیں وہ راز میں ہیں۔ اپنے بس اعمال درست کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جو آپ کبیرہ سے صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو گہرائی میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گہرائی میں زیادہ نہیں آنا چاہیے، اسے عقل و ادراک کے فکر و ذہن نہیں پا سکتا۔ گویا تو ان الفاظوں سے یہ حدیث محفوظ نہیں، مگر یہ صحیح حدیث میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ اس میں ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا، پھر اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا تو اعوذ باللہ پڑھ لے اور اس خیال کو دل سے دور کر دے، کیونکہ اب اس خیال کی پیروی کرنی شروع کر دی نا تو پھر بہت دور تک سوچ چلی جاتی ہے، تو انسان کی گمراہی کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہ خیال پہ ایسا بات آنا شروع ہو تو فوراً شیطان کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ سنن کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مخلوقات اللہ میں غور و فکر کرو لیکن ذات اللہ میں غور و فکر نہ کرو۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے کان کی لو سے لے کر مونڈے تک یعنی کہ شولڈر تک 300 سال کا راستہ ہے، یعنی کہ کان کی لو آپ دیکھیں نا، جہاں بھی ہم ایئر رنگ پہنتے ہیں یہ کان کی لو ہے، تو یہاں سے لے کے ہمارا شولڈر کا کیا فاصلہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے جس کی یعنی کان کی لو سے لے کے جو کندھا ہے کندھے تک 300 سال کا راستہ ہے۔ او کما قال، پھر فرماتا ہے کہ بندوں میں ہنسنے رونے کا مادہ اور ان کے اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں جو بالکل مختلف ہیں، وہی موت اور حیات کا خالق ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اسی نے نطفے سے ہر جاندار کو جوڑ بنایا۔ فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ کی آیت 36 ہے، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کے قطرہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر کیا وہ بستہ جمع ہوا خون نہیں تھا؟ پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست کیا اور اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ تو ایسی قدرتوں والا رب اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ پھر فرماتا ہے کہ اس پر دوبارہ زندہ کرنا، جیسے اس نے شروعات میں پیدا کیا اس طرح مار ڈالنے کے بعد دوبارہ کی پیدائش بھی اس کے ذمے ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو غنی بنا دیا اور مال ان کے قبضے میں دے دیا جو ان کے پاس ہی بطور پونجی کے رہتا ہے۔ اکثر مفسرین کے کلام کا خلاصہ اس مقام پر یہی ہے کہ بعض سے مروی ہے کہ اس نے مال دیا اور غلام دیے، اس نے دیا اور خوش ہوا، اسے غنی بنا کر اور مخلوق کو اس کا دست نگر بنا دیا، جسے چاہا غنی کیا جسے چاہا فقیر کیا۔ لیکن یہ پہلے دونوں جو قول ہیں قول کے لفظ سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ شاعری اس روشن ستارے کا نام ہے جسے مرزم
الجوزا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بعض عرب اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ عاد اولا یعنی کہ قوم ہود کے جسے عاد بن ارم بن سام بن نوح بھی کہا جاتا ہے، اسی نے ان کی نافرمانی کی بنا پر تباہ کر دیا، جیسا کہ فرمایا کہ علام تارا کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر کی آیت 6 آتی ہے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کے ساتھ جو بڑے قد آور تھے، جن کا مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قوم بڑی قوی اور زور آور تھی، ساتھ ہی اللہ کی بڑی نافرمان اور رسول سے بڑی سرتاب تھی۔ ان پر ہوا کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن برابر رہا۔ اسی طرح سمودیوں کو بھی اس نے ہلاک کر دیا، جس میں سے ایک بھی باقی نہ بچا، اور ان سے پہلے قوم نوح تباہ ہو چکی تھی، اور جو بڑے ناانصاف اور شریر تھے، اور لوط کی بستیاں جنہیں رحمانوں کا ہار نے زیر و زبر کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، اور آسمانی پتھروں سے سب بدکاروں کو ہلاک کر دیا۔ انہیں ایک چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں نے، جن کا بھی ان پر برسا اور برے حالوں تباہ ہوئے۔ ان بستیوں میں 4 لاکھ آدمی آباد تھے۔ آبادی کی کل زمین کی آگ اور گندک اور تیل بن کر ان پر بھڑک اٹھی۔ استغفر اللہ۔ حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے، جو بہت ہی یعنی کہ غریب سند سے ابن ابی حاتم میں مروی ہے۔ پھر فرمایا، پھر تو اے انسان اپنے رب کی کس نعمت پر جھگڑے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خطاب کو عام رکھنا بہت اولیٰ ہے۔ امام جریر بھی عام رکھنے کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے جھگڑا کریں گے، کس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے؟ ظاہر ہے جو نافرمان ہے وہ نافرمان ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 56 دیکھیے، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آزفۃ الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ فتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوہ، تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پہ آیت سجدہ ہے، تمام میری بہنیں سجدہ کر لیجئے، اور ہمارا یہاں پہ سورہ بھی مکمل ہوئی۔ آئیے ان جو آخری آیات ہیں ان کی ہم تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں، 56 سے لے کر 56 سے 52 تک 62 تک۔ میری پیاری بہنوں، نذیر کا مفہوم جو ہے، نذیر کہتے کسے ہیں؟ یہ خوف اور ڈر سے آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت بھی ایسی ہی ہے جیسے آپ سے پہلے رسولوں کی رسالت تھی، یعنی کہ جیسے فرمایا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، یعنی میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، نئی رسالت مجھ سے شروع نہیں ہوئی، کوئی نئی رسالت نہیں شروع ہوئی مجھ سے، بلکہ دنیا میں مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ تو قریب آنے والی کا وقت آئے گا، یعنی قیامت قریب آئے گی، نہ تو اسے کوئی دفع کر سکے گا، نہ اسے کہ آنے کے صحیح وقت کوئی معین ہے، نہ اس کا کسی کو علم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو نذیر ہے عربی میں اسے کہتے ہیں، مثلا ایک جماعت ہے جس میں سے ایک شخص نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتا ہے، یعنی ڈر اور خوف سنانے والا، جیسا کہ فرمایا سورہ سبا کی آیت 46 میں، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں سخت عذاب سے مطلع کرنے والا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی جس طرح کوئی شخص کسی برائی کو دیکھ لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چکی ہے، اور پھر جس حالت میں ہو اسی میں دوڑا بھاگا آ جائے اور قوم کو دفعتاً متنبہ کرے، خبردار کرے کہ دیکھو وہ بلا آ رہی ہے، وہ مصیبت آ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سیلاب آ رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، فلاں بیماری نے سر اٹھا لیا ہے، فوراً تدارو کر لو۔ اسی طرح قیامت کے ہولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی حالت میں ان سے بالکل قریب ہو گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ چکی۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو، سنو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافلہ کسی جگہ اترا، سب ادھر ادھر چلے گئے اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی لے آئے، تو چاہے ہر ایک کے پاس لکڑیاں کم ہیں، لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے،
جس سے دیگیں پک جائیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اچانک اس گناہ گار کو پکڑ لیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھا کر ان کا فاصلہ دکھایا کہ میری اور قیامت کی مثال 2 ساعتوں کی سی ہے۔ کہ میری اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح ایک قوم نے کسی شخص کو اطلاع لانے کے لیے بھیجا، اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل نزدیک کی کمین گاہ میں چھاپا مارنے کے لیے تیار دیکھا، یہاں تک کہ اسے ڈر لگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں یہ نہ پہنچ جائیں، تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہیں کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اشارے سے بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، دشمن سر پر موجود ہے، بس میں ایسا ہی ڈرانے والا ہوں۔ اس حدیث کی شہادت میں اور بھی بہت سے حسن اور صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، میں اور قیامت اتنا ہے۔ تو اب اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں کھول کھول کر آگے بھی سپارے جیسے قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، قیامت کے مناظر بیان کیے جائیں گے، بار بار یہی اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں موت و زندگی کا ذکر فرما رہی ہے، بار بار آگاہ فرما رہی ہے۔ پھر بھی افسوس ہے کہ اگر ہم گناہوں کو نہ چھوڑیں۔ پھر مشرکین کی اس فعل پر انکار فرمایا کہ وہ قرآن سنتے ہیں مگر اعراض کرتے ہیں اور بے پرواہی برتتے ہیں، بلکہ اس کی رحمت سے تعجب کے ساتھ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس سے مذاق سنتے ہیں مگر اعراض کرتے ہیں اور بے پرواہی برتتے ہیں، بلکہ اس کی رحمت سے تعجب کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اس سے مذاق اور ہنسی کرنے لگتے ہیں۔ چاہے یہ تھا کہ مثل ایمانداروں کے اسے سن کر روتے عبرت حاصل کرتے، جیسے مومنوں کی حالت بیان فرمائی کہ وہ اس کلام اللہ کو سن کر روتے دھوتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، خشوع و خضوع میں بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سمد سین میم دال جو ہے یہ گانے کو کہتے ہیں، یعنی یمنی جو تھے یمنی لغت ہے۔ آپ سے سامدون کے معنی اعراض کرنے والے اور تکبر کرنے والے بھی لیے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن فرماتے ہیں کہ غفلت کرنے والے۔ پھر اپنے بندوں کا حکم دیتا ہے کہ توحید و اخلاص کے پابند رہو، خضوع خلوص اور توحید کے ماننے والے بن جاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے مشرکوں نے اور جن و انس نے سورہ نجم کے سجدے کے موقع پر سجدہ کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پس آپ نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کے پاس تھے۔ تو راوی حدیث مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا اور سجدہ نہ کیا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام کے بعد اس کی زبانی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے نسائی شریف میں بھی آئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، غفلت کی زندگی بہت ہی بری زندگی ہے۔ قرآن پاک سننے سے اعراض کرنا، اگنور کرنا، قرآن پاک کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک کی دعوت ملے تو آپ کو آمنا صدقتا کہنا چاہیے، قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، قرآن پاک کو سننا، اس پر غور کرنا، یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہماری سورہ نجم مکمل ہوئی ہے اور کل اللہ پاک کی توفیق سے سورہ قمر سٹارٹ ہوگی۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم قرآن پاک کی تفسیر کو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری تفسیر جو ہے رمضان مبارک میں مکمل ہو سکے۔